بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو یوم التناد کہا ہے، اور یوم التناد یا یوم التنادی سے مراد ہے پکاروں کا دن، چیخو پکار کا دن اور التجاؤں کا دن۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 32 میں مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ رب العزت آل فرعون میں سے جو مومن مرد تھا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر اس چیخو پکار کے دن کے حوالے سے کہ جس دن تم منتیں کرو گے، التجائے کرو گے، ترلے کرو گے، لیکن تمہاری التجاؤں کو، تمہاری چیخو پکار کو، تمہاری منتوں کو سننے والا اور ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 32 ہے، اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا لیسن ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا سورہ غافر میں قیامت کے دن کو التجاؤں، منتوں اور چیخو پکار کا دن کیوں کہا ہے، اور کس قسم کی چیخو پکار اس دن ہو رہی ہوگی، اور کون لوگ یہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے، کون ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، اور ان کا ایک دوسرے کو پکارنے یا اللہ رب العزت کو پکارنے کا مقصد کیا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس حوالے سے علماء کرام اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یوم التنادی، اصل میں یہ لفظ ہے یوم التنادی، پکاروں کا دن، چیخوں کا دن، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن اتنی چیخوں پکار ہوگی کہ کان میں پڑی آواز جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کو پکاریں گے، اور یہ بہت بڑی پکار اور بہت عظیم پکار ہوگی جس کے سامنے دیگر پکاریں مان پڑ جائیں گی، اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کو پکار رہے ہوں گے، اعلان کر رہے ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے اس شدت کی وجہ سے، ان ہولناکیوں کی وجہ سے جو وہ قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوں گے بلکہ ان ہولناکیوں سے، ان جو خوف والے منظروں سے یا مناظر سے وہ خود بھی گزر رہے ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مختلف مخلوقات ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو پکار رہی ہوں گی۔ کہیں سے آواز آئے گی کوئی ہے جو آج میری سفارش کر دے، کہیں سے آواز آئے گی ہے کوئی جو آج میرے گڑ گڑانے کو سن لے، اور کہیں سے پکار کی آواز آئے گی کوئی ہے جو آج مجھے پناہ دے دے، اور کہیں سے پکار کی آواز آئے گی ہے کہ کوئی جو مجھے دنیا کی زندگی میں سکھاتا اور سمجھاتا کہ میں یہ ساری غلطیاں نہ کرتا، اور کہیں سے پکار آئے گی کہ ہے کوئی آج ہمارے عذر قبول کرنے والا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کافر جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھے گا تو پکارے گا اور چیخے گا، اور اس کی پکار میں کیا ہوگا؟ ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، اور اس کی پکار میں ایک حسرت ہوگی، اور وہ چیخ رہا ہوگا، اور اس کی اس چیخ کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ آج مجھے میرا یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش آج کا دن ہی نہ آتا، وہ نوبت ہی نہ آتی کہ یہ اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں مجھے تھمایا جاتا۔ تو یہ کافر کی پکار ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم بھی پکارے گی، اور اس کی بھی کئی قسم کی پکاریں ہوں گی، یعنی مختلف قسم کے اعلان جہنم کی طرف سے ہو رہے ہوں گے، اور جہنم کی پکاروں کو کل انسانیت اور کل اللہ تعالیٰ کی مخلوق سن رہی ہوگی۔ وہ پکارے کیا ہیں؟ این الجبارون، کہاں ہیں آج
جو اللہ رب العزت کی زمین میں بڑے طاقتور اور جابر بنے پھرتے تھے۔ این المتکبرون، کہاں ہیں آج جو اللہ رب العزت کی زمین میں تکبر کرتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے اور اللہ کی مخلوق کو سب سے گھٹیا سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے جنت بھی پکارے گی، جنت کی طرف سے بھی پکاریں سننے میں آئیں گی، اور جنت کیا پکارے گی؟ این المشمرون فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنے والے خوش قسمت کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کمر کسے رکھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں لگے رہے۔ این الصابرون، صابرون کہاں ہے؟ صبر کرنے والے جو دنیا کی زندگی میں انتہائی صبر کے ساتھ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہے۔ اور اسی طرح سے تمام انسانیت کو ان کے اماموں سے پکارا جائے گا، یعنی یہ بھی ایک قسم کی پکار ہوگی، اور انتہائی خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ اور برکت والی ہوگی وہ امت جن کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور وہ اپنے امام کے پیچھے پیچھے اپنے رب کے سامنے صفیں بنا کر حاضر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے انتہائی خوش قسمت ہوں گے وہ انسان جن کے امام ان کے انبیاء ہوں گے، اور وہ اپنے اپنے انبیاء کے پیچھے صفیں بنائے ہوئے اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ اس پکار پر وہ لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے توحید پر چلنے والے جو اپنے انبیاء کے ذریعے سے پکارے جائیں گے، اسی طرح سے عبادتوں کے ذریعے سے جن لوگوں کو پکارا جائے گا، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ان کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف حاضر کیا جائے گا اور ان کو پکارا جائے گا۔ یہ بہت ساری پکاریں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو ہی پکاروں کا دن کہہ دیا کہ یہ چیخوں پکاروں کا دن ہوگا۔ مثال کے طور پر اعراف والے جنت والوں کو دیکھ کر پکاریں گے، اور پھر آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے۔ پھر ایک اور اہم پکار جس کو کل انسانیت سنے گی، وہ اس وقت لگائی جائے گی جب موت کو ذبح کیا جائے گا، اور اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا، یہ پکار سب سنیں گے، یا اہل الجنتی، اے جنت والوں خوشخبری ہے، خلود، اب آپ کی ہمیشگی کی زندگی ہے، فلا موت، اب آپ کو کبھی بھی مرنا نہیں ہے، ویا اہل الناری، اور اے آگ والوں خلود، یہ ہمیشگی کی زندگی ہے، فلا موت، اب اس کے بعد مرنا نہیں ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جب یہی ایک پکار جنت والوں کے لیے لگائی جائے گی تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور جب یہی پکار آگ والوں تک پہنچے گی تو ان کے غم اور ان کے دکھ کا اور ان کی مشکلات کا اور جن خوفناک قسم کے مناظر سے وہ گزر رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، آپ اس کو خود بھی جج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ خوش قسمتوں کو پکارا جائے گا اور ان کا نام لے کر انہیں بلایا جائے گا، اے فلاں کے بیٹے فلان، اور اسی طرح سے کچھ بدبختوں کو پکارا جائے گا، اے فلاں کے بیٹے فلان، اب آ جاؤ اور حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ اس دن کی بہت ساری پکاریں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی رش والا دن ہوگا۔ آپ سوچئے کہ جب اگلوں پچھلوں کو، کل انسانیت کو، اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو اس رش کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا رش ہوگا، اور پھر یہ بحث مباحثے کا دن ہوگا، لڑائی جھگڑے کا دن ہوگا، پکاروں کا دن ہوگا، بہت سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن عورت کو پیش کیا جائے گا، وہ اپنے میاں سے جھگڑ رہی ہوگی اور کہے گی، اے اللہ تعالیٰ، اس نے میرے کھانے پینے کا بندوبست کیا لیکن اس نے مجھے کبھی بھی یہ دین سکھانے کا انتظام نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوشش کی۔ والدین اور بچے آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے، بحثیں کر رہے ہوں گے، اسی طرح سے دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ تو یہ بحث مباحثے، پکاروں کا اور لڑائی جھگڑوں کا دن ہوگا، اور اس منظر کو اللہ رب العزت نے سورہ قاف کی آیت نمبر 41 اور 42 میں بیان کیا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اس دن ان کے قریب ہی سے پکارنے والا پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن یہ چیخو پکار کو سنیں گے، بالحق، حق کے ساتھ،
وہ حق والی چیخو پکار ہوگی، ذالک یوم الخروج، اور یہ ان کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ایک چیخ آئے گی اور اس کے بعد تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایک پکار آئے گی جس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہاں سے چل پڑیں گے۔ تو گویا اس دن کا آغاز بھی ایک بہت بڑی پکار کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ذرا تصور کیجئے کہ جب کل انسانیت اپنی قبروں سے نکلے گی تو اس وقت کس قسم کی عاجزی اور بے کسی والا منظر ہوگا۔ نہ سب ایک برابر محسوس ہوں گے، نہ کسی کے پاس اس دن مال ہوں گے، نہ کسی کے پاس اس دن محلات ہوں گے، نہ کسی کے پاس قبر سے نکلتے ہوئے سواری ہوگی، نہ ہی کسی کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوں گے۔ تمام انسانیت آ کر اللہ رب العزت کے سامنے صف بستہ ہو جائے گی اور صفیں بنا کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سورہ غافر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کیا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن یہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے۔ چھپے ہوئے تھے، زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے، اب بارزون یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم، اس دن ایک پکار آئے گی، آج کون ہے بادشاہ؟ للہ الواحد القہار، بے شک اس دن صرف اللہ ہی بادشاہ اور مالک ہوگا۔ الیوم تجزا کل نفس، اگلا اعلان یہ ہوگا، اگلی پکار یہ ہوگی، آج ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، بما کسبت، جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتی تھی۔ لا ظلم الیوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کو نمٹانے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ امام زمخشری سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بہت تیزی سے حساب لیں گے اور بہت جلد حساب لینے والے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت والے دن جب اولین و آخرین اکٹھے ہو چکے ہوں گے، تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی سب حاضر کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سب کا تیزی سے حساب کیسے لے لیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایٹ ونس سب کا حساب ہو جائے گا، ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کا حساب لے لیا جائے گا۔ تو سوال کرنے والے نے پریشان ہو کے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام زمخشری نے جواب دیا کہ جو اللہ ایک ہی وقت میں سب کو رزق عطا کر سکتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں سب کا حساب کیوں نہیں کنڈکٹ کر سکتا؟ تو یہ ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 16 اور 17، جس میں ایک بہت بڑی پکار کا ذکر آتا ہے، اور یہ پکار اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی، جس کو سنتے ہی کل انسانیت اپنی اپنی قبروں سے، مٹی کی تہوں سے، زمین کی تہوں سے نکل کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو جائیں گی، اور پھر اللہ رب العزت یہ اعلان کر کے پوچھیں گے کہ آج مجھے بتاؤ کون حقیقی بادشاہ ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن آسمانوں اور زمین کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، تمام آسمانوں کو لپیٹیں گے اور اپنے دائیں ہاتھ کی طرف رکھ دیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے آج وہ جابر اور متکبر جو زمین میں میرے علاوہ بادشاہت کے دعوے کیا کرتے تھے؟ اور کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں گے۔ تو آسمان کو لپیٹ کر دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے اور زمینوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، اور پھر جواب دیں گے اس پکار کا جو خود اللہ رب العزت نے اعلان کر کے پوچھا تھا، انا الملک، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں۔ این الجبارون، پھر پوچھیں گے کہاں ہے آج وہ جابر؟ این المتکبرون، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے؟ اور یہ قیامت کے دن کی سب سے بڑی پکار ہوگی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی پکار ہوگی۔ اور اس پکار کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کرنے والے رسوائی کا شکار ہو جائیں گے، اس دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کفر کرنے والے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے، منافق ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے، اور کسی کے اندر یہ دم خم نہیں ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کو جواب دے سکے یا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر سکے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور اللہ رب العزت کے اختیار
اور اس کے احکام کو چیلنج کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہاں ہے آج حقوق ہضم کرنے والے، دوسروں کے حق کھانے والے، کہاں ہے آج دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، کہاں ہے آج اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، اور کہاں ہیں زکوٰۃ روکنے والے، اور کہاں ہیں وہ سارے جو یتیموں کے مال کھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے سوال کیا جائے گا یا پکار آئے گی، اور کہاں ہیں وہ سب جو رشوت کھایا کرتے تھے اور جو ناحق مال کھایا کرتے تھے، اور کہاں ہیں وہ سارے جو لوگوں کے مال کھاتے تھے اور زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، کہاں ہیں آج وہ سارے ظالم، اور کہاں ہیں وہ سارے بدعتی جن کے آج چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور کہاں ہیں آج وہ مشرک اور کفار۔ ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت اسی طرح سے پکار پکار کے ان کو طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کو طلب کر رہے ہوں گے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ ایک پکار پر تمام پیغمبروں کو اکٹھا کر لیں گے، فیقولو، اور ان سے سوال کریں گے، ان سے پکار کر کہیں گے ماذا اجبتم، میں نے تمہیں تمہاری قوموں کے پاس بھیجا تھا، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، ان کا کیا رسپانس تھا۔ قالو، اب کی بار انبیاء پکاریں گے، پہلے اللہ تعالیٰ نے پکارا، اب انبیاء جواب دیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ پھر یہ سوال کیا جائے گا انبیاء سے، جو ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان امتوں نے آپ کو کیا جواب دیا، ان کا کیا رسپانس تھا، تو انبیاء انتہائی ادب کے ساتھ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ آپ خوب علم رکھتے ہیں۔ اور یہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ہے، بجائے اس کے کہ اپنے علم کو اللہ کے سامنے ظاہر کریں، وہ اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کا علم تو ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ ادب انبیاء سے سیکھنا چاہیے کہ اپنے سے بڑے کے سامنے اپنے علم کو ظاہر کرنے کی بجائے احترام کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ غیب کا علم جانتے ہیں، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر اللہ رب العزت کل انسانیت کو پکاریں گے، بنی آدم کو پکاریں گے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 65 میں کیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے، فَيَقُولُ، اور کہیں گے ماذا اجبتم المرسلین، تمہارے پاس اے انسانوں میرے پیغمبر آتے تھے، تم نے ان کو کیا رسپانس دیا، تمہارا رد عمل کیا تھا۔ اور اس حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی پکار کا، اسی کانورسیشن کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہلے اپنے انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا رسپانس دیا۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور ان تمام انسانوں سے پوچھیں گے جن کے پاس ہمارے پیغمبر بھیجے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اپنے پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن پکار کے اپنے پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، اور پھر ایک پکار انسانوں کو بھی آئے گی کہ آپ نے ان پیغمبروں کے جواب میں کیا کیا۔ تو یہ پکاریں دونوں سائیڈز کے لیے ہیں، اور یہ سوال اللہ رب العزت کی طرف سے پکار کی شکل میں دونوں سائیڈز کے لیے ہیں۔ اور اس حوالے سے ابو العالیہ کہتے ہیں 2 باتیں اولین و آخرین سے ضرور پوچھی جائیں گی، ہر انسان سے پوچھا جائے گا ماذا کنتم تعبدون، تم دنیا کی زندگی میں کس کی عبادت کرتے تھے، وماذا اجبتم المرسلین، اور ہمارے جو پیغمبر تمہارے پاس آئے ان کو تم نے کیا جواب دیا، ان کے بارے میں تمہارا کیا رسپانس تھا۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ القصص کی آیت نمبر 65 کی آیت وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے میرے پیغمبر کو کیا جواب دیا، اور تمہارے ان کے ساتھ حالات کیسے تھے، تمہارے ان انبیاء کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا یا نہیں کیا، کیا آپ کا لائف سٹائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا لائف سٹائل تھا یا کوئی اور تھا،
اور یہ سارے سوالات اسی پکار اور اسی کے زمرے میں آتے ہیں جو سورۃ القصص کی آیت نمبر 75 میں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے انبیاء کی آپ کے پیروکار رہے یا ان کے نافرمان بنے، اور کیا آپ ان کی پیروکاری کرتے رہے یا ان کی نافرمانی کرتے رہے، کیا آپ سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزار کیا یا اپنی مرضی اور خواہشات پر زندگی گزارتے رہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت پھر ان کے بارے میں بتاتے ہیں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر اس دن انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ اب وہ اس پکار کا اور ان سوالات اور جواب کا کیا، ان سوال کا کیا جواب دیں، اور نہ ہی انہیں صحیح بات سمجھ میں آئے گی، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس دن سے ہمیں کون نجات عطا کرے گا۔ اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے ان کی اس دلی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکاریں گے اور ان سے توحید کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 62 دیکھیے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، کہاں ہیں آج آپ کے وہ تمام شریک جنہیں آپ اللہ کے مقابلے میں جن کے بارے میں آپ کو زوم تھا، جن کو آپ بہت اہمیت دیتے تھے، لہٰذا کہاں ہیں آج وہ سارے شریک کہ جن کی آپ عبادتیں کرتے تھے، جن سے آپ دعائیں مانگتے تھے، جن سے آپ مدد مانگتے تھے، جن کے لیے آپ نظریں مانگتے تھے، جن کے آپ طواف کرتے تھے، کہاں ہیں وہ سارے شرکا جو آپ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جنہیں آپ نے دنیا کی زندگی میں اختیار کیے رکھا؟ کیا آج وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آج کے دن جو آپ کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اس عذاب کو وہ ہلکا کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس وقت ایک چیخ و پکار کا عالم برپا ہوگا، تمام کفار، تمام مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے بری ہونے لگیں گے، دیکھو میرا قصور نہیں ہے، یہ تو تم کہتے تھے تمہیں یہ سب کچھ کرتا تھا، میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کی پکار تھمے گی تو ان کی چیخ و پکار شروع ہو جائے گی، جس میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں گے، اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں آج یہ سختیاں دیکھنا پڑ رہی ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 47 سے 48 میں کیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں آج وہ سارے جن کو تم میرے مقابلے میں شریک بناتے تھے؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اے اللہ تعالیٰ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج ہمارے اس عمل پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور اس دن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، خالی ہاتھ ہوں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ آج چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی کیفیت ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں کسی اور کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ کسی ہستی کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ کسی ستارے سیارے کو اپنا نفع نقصان کا باعث سمجھتے تھے، یا کسی پتھر کو فائدہ پہنچانے والا سمجھتے تھے، کوئی بھی چیز اس دن ان کے کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94، جس میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم سب ایک ایک کر کے ہمارے پاس اسی طرح سے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ ایک ایک کر کے پیدا کیا۔ تو اس دنیا میں بھی جس طرح سے انسان ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں، آج وہ ساری تم اپنے پیچھے چھوڑ کے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور آج کیا وجہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی سفارشی نہیں دیکھتے، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تمہیں بڑا گمان تھا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور جنہیں تم میرے اپوزٹ جا کے شریک بناتے تھے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج تمہارے سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم آیا
اور وہ سارے کنیکشنز جو اس دنیا کی زندگی کے ساتھ انسان کے ہیں وہ سارے کٹ کے رہ جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو کچھ بھی تم اپنے گھڑ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت ان کفار کو پکار کے کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نحوست ہے اور جو ہلاکت ہے وہ زیادہ بڑی ہے اس سے جو تم نے اپنے لیے نحوست اختیار کی۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے تھے۔ اور یہ ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 10، اور یہ بہت بڑی رسوائی کا باعث بنے گی، اور اس دن یہ اللہ رب العزت کے سامنے چیخیں گے، پکاریں گے، التجائے کریں گے، ہمیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں واپس جانے کا موقع دیا جائے، ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن ان کی اس چیخ و پکار کو سننے والا اور اس کو اہمیت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الغافر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے لَمَقْتُ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت کا جو غصہ ہے اور جو اب ہلاکت ہے تمہارے لیے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے جو تم دنیا کی زندگی میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کے فرشتے انہیں پکاریں گے اور انہیں لان تان کریں گے، توبیخ کریں گے، اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے سورہ غافر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لان تان ختم ہوگی، اللہ رب العزت کی پکار ختم ہوگی، اب اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ان کو اسی طرح سے پکاریں گے اور ان کو لان تان کریں گے، اور ان کو کہیں گے تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے پہنچا تھا۔ تو پھر فرشتے پوچھیں گے اور ان کو مارتے پیٹتے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اور وہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے، منتیں کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک موقع زندگی میں اور دے دیا جائے۔ تو فرشتے پوچھیں گے تو جب اللہ کے پیغمبر آئے تھے اور اللہ کا پیغام بھی آیا تھا تو پھر تم نے کیا رسپانس دیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے تھے کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے اور تم کفر کی طرف جاتے ہو؟ یہاں تک کہ ان کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ اب اللہ رب العزت کا یہ غصہ اور یہ عذاب تمہارے لیے مسلسل رہے گا۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اول و آخرین کو ایک جگہ اکٹھے کر لیں گے، اور پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک پکار اللہ رب العزت کی طرف سے لگائی جائے گی کہ تمام قومیں جس چیز کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ تو اب صلیب والے اپنے صلیب کے ساتھ چلتے چلتے اس کے پیچھے حاضر ہو جائیں گے، بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے پیچھے حاضر ہو جائیں گے، اور تمام خداؤں کی عبادت کرنے والے اپنے اپنے خداؤں کے پیچھے حاضر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ صرف وہ رہ جائیں گے جو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ اور وہ مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے کچھ نیک بھی ہوں گے اور کچھ برے بھی ہوں گے، اور کچھ ان میں سے چند اہل کتاب والوں میں سے بھی ہوں گے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت جہنم کو پکاریں گے کہ حاضر ہو جاؤ، اور ہمارا آج کا لیسن پکار پہ ہے، تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پکاریں مسلسل قیامت والے دن چل رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جہنم کو جب پکاریں گے تو جہنم بھی حاضر کر دی جائے گی، اور جہنم دیکھنے میں سراب کی طرح محسوس ہو رہی ہوگی۔ سراب یعنی دور سے لگے گا جیسے پانی ہے، دیکھنے والے سمجھیں گے کہ کوئی پانی نما چیز ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہودیوں سے کہیں گے اور پکاریں گے، اے یہودیوں تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی پکار کر جواب دیں گے، ہم عزیر نامی انسان کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کا بیٹا تھا۔ اللہ رب العزت پکاریں گے، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی کوئی بیوی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ آج کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پینے کے لیے یہ تھوڑا سا پانی دے دیں تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا سکیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اور جا کے پی لو۔ وہ اس سراب کی طرف بڑھیں گے، پانی سمجھ کے اس کی طرف جائیں گے، اور اس کے کنارے پر پہنچتے ہی جہنم کے اندر گر جائیں گے، اور پھر ان کی چیخو پکار کی آوازیں کل انسانیت تک جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت عیسائیوں کو پکاریں گے اور ان سے سوال کریں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ کی تو کبھی کوئی بیوی ہی نہیں رہی، تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ پکار کر پوچھیں گے آج کیا چاہتے ہو، تو وہ سب یک زبان ہو کر جواب دیں گے اللہ تعالیٰ پیاس کے مارے ہمارا برا حال ہے، ہمیں پانی پلا دیجئے تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے بڑھو اور پانی پی لو، اور وہ سراب کی طرف بڑھیں گے اور پانی پینا چاہیں گے اور ساتھ ہی وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں دور دور تک سنائی دیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ ان سے پکار کر پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے، سب لوگ جا چکے ہیں، تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ سب پکار کر جواب دیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ کبھی نہیں تھے، تو آج ہم ان کے ساتھ کیسے چلے جاتے اور ان کے ساتھ کیسے حاضر ہوتے؟ اور پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا کی زندگی میں آپ کی عبادت کرتے رہے، اور اس وجہ سے وہ بچ جائیں گے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک گناہ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے وہ شرک ہے، شرک سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دیگر گناہ ہیں اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 جس میں سارے منظر کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس سارے منظر کو اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، اور کیوں دیکھو؟ تاکہ نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا نور حاصل کر لیں، تمہاری روشنی سے تھوڑی سی روشنی حاصل کر لیں، کیونکہ اس دن اتنا گھوپ اندھیرا ہوگا کہ منافقین کے لیے اس اندھیرے میں چلنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ دیکھیں گے کہ ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں چلے جا رہے ہیں تو ان کو پکاریں گے، پکار کے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور ہمیں دے دو۔ تو یہ بھی قیامت کے دن کی ایک پکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن مومن ان کی مدد نہیں کر پائیں گے، اور مسلسل منافق انہیں پکارتے رہیں گے، ان کی منتیں کرتے رہیں گے اور ان سے نور مانگتے رہیں گے، یہاں تک کہ مومن پل صراط کو پار کر کے پہنچ جائیں گے اور منافق مرد اور منافق عورتیں آگ میں گر جائیں گے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یہ منافقین سے کہا جائے گا تم نے خود اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا، اپنے آپ کو نور سے محروم کر دیا۔ تو یہ جو نفاق ہے، منافقت ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا منافق مردوں اور عورتوں سے وَتَرَبَّصْتُمْ، اور آپ نے خود اپنے آپ کو سازشیں کر کے تباہ کیا۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 ہے۔ آپ نے مومنوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، آج آپ ان سے نور مانگتے ہیں، یہ انہیں پکار کے کہا جائے گا۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کرتے تھے، یہ بھی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 ہے، اور تم شک کرتے تھے خیر اور حق کی باتوں میں۔ اور پھر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ غرور، اور تم اللہ کے حوالے سے دھوکے میں پڑے رہے۔ اور پھر سورۃ الحدید کی 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے تمہیں بہکائے رکھا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج منتیں نہ کریں، التجائے نہ کریں، آج آپ سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ منتیں کریں گے کہ اچھا چلیں، ہم گر تو اب گئے ہیں، ہم سے کوئی معاوضہ لے لیا جائے، ہمیں کسی طرح سے چھوڑ دیا جائے اور بخش دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 15 کے مطابق ان پر اعلان کر دیا جائے گا کہ یہی بدترین ٹھکانہ اب ہمیشہ تمہارے لیے ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کی ایک اور پکار کا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کل مخلوقات کو پکاریں گے۔ عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن تمام انسان ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اچھا، یہاں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے
کہ یہ قیامت والے دن جو انسان زمین سے نکلیں گے اس حالت میں کیوں نکلیں گے؟ تو یہ دراصل آپ نوٹ کیجئے کہ جب دنیا کی زندگی میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے، بغیر ختنے کے ہوتا ہے، بغیر جوتے کے ہوتا ہے اور بغیر لباس کے ہوتا ہے۔ تو قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ ایک نئی زندگی کے لیے پیدا کیا جائے گا، اور وہ زمین کے پیٹ سے اسی طرح برآمد ہوں گے جیسے وہ دنیا کی زندگی میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو جو کیفیت ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت تھی وہی کیفیت ان کی زمین کے پیٹ سے دوبارہ ایک نئی زندگی کے لیے پیدا ہوتے ہوئے ہوگی۔ تو اس پہ ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہوگا، نہ ان کے ملازم ان کے پاس ہوں گے، نہ ان کے پاس کپڑے ہوں گے، نہ ان کا فرنیچر ہوگا، اور پھر انہیں پکارا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب آواز سنیں گے، کبھی انہیں اپنے قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوگی، کبھی اپنے دور سے آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اور جب کل انسانیت کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تو چاہے جو لوگ اللہ کے دور ہوں یا اللہ سے قریب ہوں، سب اس آواز کو سنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، آج میں سب کو ان کے کیے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی آگ والے کو یہ ہمت نہیں ہے، یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آگ میں داخل ہو جائے جب تک کہ وہ جنت میں جانے والوں کے حقوق ادا نہ کر لے۔ اور جنت میں جانے والوں کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہے کہ میرے کہے بغیر وہ جنت میں داخل ہو جائیں جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر لیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن یہ حقوق برائیوں اور نیکیوں کے حساب سے ادا کیے جائیں گے۔ جس نے دنیا کی زندگی میں جس کا حق مارا ہوگا، آخرت کی زندگی میں اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس طرح سے پھر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک اور پکار کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو پکاریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کو پکاریں گے۔ تمام ان کی اولاد حاضر کر دی جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور انہیں کل انسانیت کا والد ہونے کے ناطے پکارا جائے گا۔ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل حاضر کر دی جائے گی، اور وہ اپنی ساری نسل کو دیکھیں گے اور ان کو دکھائی جائے گی، اور پھر ان کو پکار کر کہا جائے گا، یعنی تمام نسل کو، یہ ہے تمہارے والد آدم علیہ السلام۔ اور پھر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پکاریں گے، تو یہ ایک اور پکار ہے، ندا لگائیں گے، اے آدم۔ آدم علیہ السلام جواب میں پکاریں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں اور ہر طرح کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس آگ میں سے اپنی اولاد میں سے آگ والوں کو نکال لیجئے اور ان کو الگ کر دیجئے، آپ ان کے والد ہیں۔ تو وہ سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آگ والے کون ہیں اور کتنے ہیں، اور میں کیسے ان کو الگ کروں اور کیسے نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 یہ سب آگ والے ہیں۔ یہ اتنا سخت وقت ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت چھوٹا بچہ اس وقت کی سختی کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے اور اس پہ بڑھاپا طاری ہو جائے گا، اور اس وقت جو خواتین حمل والی ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا۔ اس قدر دہشت پھیل جائے گی سیلان کے ساتھ کہ ہر 1000 میں سے 999، تو پھر پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں جب یہ اعلان کریں گے تو کل انسانیت کی چیخ و پکار شروع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم التناد کہا ہے، چیخ و پکار کا دن۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے اور کہا ہے اللہ کے رسول، اور وہ ایک ایک کون ہوگا جو بچ جائے گا، وہ کون سا خوش قسمت ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ میں سے وہ ایک ہوگا، یعنی کہ تمام امتوں میں سے جو مسلمان ہوں گے اور توحید پر جنہوں نے زندگی گزاری ہوں گی وہ ایک ہوگے، اور باقی کے جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج سے پک کیے جائیں گے، یعنی کل انسانیت اس وقت وہاں پہ کھڑی ہوگی۔
اور ہمیں یہاں پر اس بات پر جو ہے تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اکثریت کا حال بہت پتلا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں رہنے والے اکثریت کی پیروی کرنا چاہیں گے يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت والے دن جہنم میں جانے والوں کی تعداد جنت میں جانے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دین کے لیے آج ہم کتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا داری کے لیے ہم کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو ان ساری دلچسپیوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمیں اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن جہنم میں جانے والوں کی اکثریت ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور پکار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن توحید کے کلمات ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ایک ایک آدمی کو پکار کے بلایا جائے گا، ندا لگائی جائے گی، اور قیامت والے دن اسے سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی یہ ہے کہ ہمارے اعمال سب کے سامنے کھل جائیں گے کہ ہم عمل کس لیے کیا کرتے تھے، ہماری انٹینشنز کیا تھی، اور پھر ہر آدمی کے سامنے، میری امت کے ہر شخص کے سامنے 99 رجسٹرز یا آپ کہہ سکتے ہیں نوٹ بکس رکھی جائیں گی، اور ان میں ہر کتاب اتنی بڑی ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ ہر چھوٹی بڑی بات جب اس میں ریکارڈ ہوگی تو وہ ریکارڈ یا وہ ڈاکیومنٹ کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جو تمہارے سامنے تمہارا ڈاکیومنٹ کھول کے رکھ دیا گیا ہے، ان میں سے کسی چیز کا تم انکار کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ آدمی پکار کر کہے گا لا یا رب، اے میرے رب میں انکار نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے لکھنے والوں نے تمہارے ساتھ کہیں کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب، میرے ساتھ ایسا کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ پھر پکاریں گے آج کوئی عذر ہے، کوئی معذرت پیش کرنی ہو تو بتا دو۔ وہ شخص جو میری امت کے لوگ ہیں باری باری پکار کر کہیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں، میرے پاس آپ کی ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ پر آج کوئی ظلم یا آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک کارڈ نکالا جائے گا، ایک ورق نکالا جائے گا جس پہ اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا لکھا ہوگا، اور اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس پر یقین رکھا جائے اور اپنے اعزاز سے اس پہ عمل کر کے اللہ رب العزت کو ثابت کیا جائے کہ واقعی ہم توحید پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ تصور کیجئے کہ یہ جو آخرت کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس کا لمبائی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہے، اور تصور کیجئے کہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ کتنی طویل ہے، اور اس کو ذرا کمپیئر کر لیجئے دنیا کی زندگی سے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم نے شاید 60 سال گزارنے ہیں یا 70 سال گزارنے ہیں یا میکسیمم 80 یا 90 گزار جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو قبر کی زندگی ہے جو انتہائی طویل ہے اور دنیا کی زندگی سے کئی گنا طویل ہے، یعنی آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ تھے، اس کا مطلب ہے وہ پچھلے 1400 سال سے اپنی قبروں میں ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس طویل ترین زندگی کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور پھر اس سے بھی آگے جو طویل ترین زندگی ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس کے لیے ہم اپنی دنیا کی زندگی میں کتنا وقت نکالتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہماری ساری کی جد و جہد اور مشقت دنیا کی خاطر ہے، آج ہماری گفتگو دنیا کی خاطر ہوتی ہے، آج ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات دنیا کی خاطر بنتے ہیں، آج ہمارے سفر دنیا داری کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے مال جو ہیں ہم ان کی خاطر باتیں کرتے ہیں یا ان کی خاطر وقت گزارتے ہیں، اپنی لائف کو پرآسائش بنانے پر ٹائم لگاتے ہیں، لیکن کبھی اس آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا جو کہ انتہائی طویل زندگی والی ہے، اور قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔
اسی طرح سے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن کی پکاروں میں سے کچھ اور پکاروں کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے قیامت والے دن نیک اعمال والوں کو بھی پکارا جائے گا، روزے داروں کو پکارا جائے گا کہ آؤ تمہارے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ کھول دیا گیا ہے، لہٰذا جو فرض اور نفلی روزے رکھتے تھے دنیا کی زندگی میں کثرت سے وہ وہاں سے گزریں گے۔ پھر اسی طرح سے صدقہ کرنے والوں کو پکارا جائے گا اور وہ صدقہ کرنے والے دروازے سے گزریں گے، اور جو پھر کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، فرض نمازیں اور نفل نمازیں پڑھتے تھے، ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا، اور جو ذکر کرتے تھے اور جو تلاوت کرتے تھے اور جو نیکی کی راہیں دکھاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے اور پھر ان کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ کیا کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے پکارا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہوں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہیں قیامت والے دن ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے پکار کے بارے میں، تو ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے پکارا جائے گا اور ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اسی طرح سے فقراء کو پکارا جائے گا، یہ جو امت مسلمہ کے تنگ دست مساکین اور محتاج ہیں ان کو پکارا جائے گا، اور اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ ماذا عملتم، کیا عمل کر کے آئے ہو؟ یہ جواب دیں گے ہمارے رب آپ نے ہمیں اس تنگ دستی کی آزمائش میں ڈالے رکھا، ہم صبر کرتے رہے، آپ نے مال اور اختیار دوسروں کو دیے رکھے تو ہم کیا عمل کرتے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم سچ بولتے ہو، لہٰذا یہ کل انسانیت سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مالوں والے اور اختیار اور عہدوں والے حساب کی شدت کا سامنا کرنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کو پکارا جائے گا، تصویریں بنانے والوں کو پکارا جائے گا، اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو پکارا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض سے کچھ انسانوں کو ہٹا دیا جائے گا جیسے کسی راہ گمگشتہ راہ جو اپنی بھول چکا ہو اس جانور کو ہٹا دیا جاتا ہے، میں انہیں اپنے قریب کروں گا تو ایک پکارنے والا میرے پاس سے ہی پکارے گا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی، لہٰذا آج یہ آپ کے حوض سے پانی پینے کے مستحق نہیں ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے دن کی ایک پکار ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم میں سے ایک شعلہ، آگ کا شعلہ گردن کی طرح نکلے گا، ایسا لگے گا جیسے ایک بہت بڑی گردن نمودار ہوئی ہے، اور اس گردن کی 2 آنکھیں ہوں گی اور اس کے 2 کان بھی ہوں گے، اور وہ سنتی ہوگی اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور پھر وہ پکارے گی کہ میرے ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو میں انسانوں میں سے چن کے اپنے اندر یعنی جہنم میں ڈالوں، اور وہ 3 کون ہیں؟ انہیں پھر وہ پکارے گی اور ان کو اٹھا کر لے جائے گی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ ہے ہر وہ جبار اور متکبر انسان جس نے حق آنے کے بعد حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسرے نمبر پر وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور تیسرے نمبر پر وہ جو کہ تصویریں بنایا کرتا تھا۔ تو یہ ہیں وہ چند احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن کس طرح کی پکاریں ہوں گی اور کس کس طرح کے لوگوں کو پکارا جائے گا، اور کچھ پکاریں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گی، کچھ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے ہوں گی، اور کچھ پکاریں جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے اور کچھ میں جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، منافقین کی پکاریں بھی ہوں گی، اور اس طرح سے انبیاء کرام کو پکارا جائے گا، اور پھر قوموں کو پکارا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، اور یہ اتنی کثرت سے ان پکاروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کو یوم التناد پکاروں کا دن کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔